ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ آیت میرے نزدیک قرآن حکیم میں انفرادی تدین، تقوی، دینداری، صحیح اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا ان میں بہت فرق ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کی نیت سے، لہذا جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ تولتے تھے اپنے آپ کو، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہاں آپ اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت عجیب کیفیت میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی اور اطاعت نہ کر سکے جیسے کہ اس بندگی اور اطاعت کا حق تھا۔ وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری پہچان اور معرفت کا حق تھا۔ سورہ حج کے آخر میں آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور اسی آخری رکوع میں سورہ حج کے یہ بھی آیا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ یہاں چونکہ بات شروع کی جا رہی فرد سے، ظاہر بات ہے کہ امت، ملت یہ افراد ہی سے بنتی ہے۔ بڑی سے بڑی فصیل ہو، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اینٹوں سے ہی بنتی تھی۔ اگر اینٹ کمزور ہے، فصیل کمزور ہے۔ کسی جگہ پر اینٹیں کمزور لگ گئی ہیں، وہ دشمن کے لیے موقع فراہم کرے گی وہ جگہ کہ وہاں سے وہ اندر داخل ہو جائے۔ ایک ایک اینٹ پختہ ہونی چاہیے، اور پھر اس اینٹوں کے درمیان ربط بڑا محکم ہونا چاہیے۔ سیمنٹ سبسٹنس ان کا جو ہے، جو انہیں جوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں انسانی شخصیت کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہاں پر وہ ایک حیولہ، ایک شخص وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، متقی کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا اور قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتا ہے۔ اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا۔ خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فلا تخافوہم وخافونی، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف کا لفظ بھی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تقوی کے معنی خوف نہیں، تقوی کے لفظی معنی بچنا،
دیکھیے وقایقی وقایتن اسے کہتے ثلاثی مجرد، اس میں معنی ہے وقایقی وقایتن کے کسی کو بچانا. اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقایقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا. باب افتعال میں یہ بنا ابتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا اتقا. اتقا معنی خود بچنا، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے. ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ. ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے، یہ بھی بچنا ہے. ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں. پھونک پھونک کر قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے. دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے آگ سے بچ جانا. نتیجہ ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی. بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ. سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرؤہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں. حضرت عمر نے خاص طور پر کہا ابی آپ نے کچھ نکاح فرمائے. اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے
جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا. دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائے. بچ بچ کر نکلنا، یہ تقویٰ ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے. جیسے حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو مرتبہ. سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم. اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں. پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے. تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے، بھائی یہ کام بہت ضروری ہے، اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا. یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے. تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کی جان میں جان آئی. وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. پھر جان میں جان آئی. آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی. دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرمانبرداری کی حالت میں. یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں. مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کی بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب. فرمانبرداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں. وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے. وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع ہوئی. رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد. کیسی موت ہے یہ؟
نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ ہر لمحے کا پہرا دیجیے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجیے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد۔ یہ 3 جہاد کر کے کما حق کو فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے۔ اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پک گئی، پختہ ہو گئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اور جسے اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں، وہ نم تو ہوتی ہے ریت، گولا بن جائے گا، پھر اسے شیشے پر بھی ماریں گے، شیشہ کھڑا رہے گا، ریت بکھر جائے گی۔ اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو، روڑا بنا لو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، جب اینٹ بنو گے تب کام چلے۔ اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ پہلی منزل تعمیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھانا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر حیث اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔